دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم 100 روپے کے کپڑوں کے جوڑے کے جو نا تمہاری حیثیت ہے اور ایک بریانی کی پیکٹ کی حیثیت ہے، یہ بتا دیا گیا ہمارے کو۔ کیا ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا بریانی اور 100 روپے کے کپڑے جو کوئی پہنتا نہیں، جو پھینک دیتے برتن والوں کو ڈالتے، ہم اس کے لیے 32 کروڑ روپے ہمارے نام پہ لوٹے جا رہے ہیں؟ مل رہا کس کو؟ خدا را CM کی افطار پارٹی کا بالکل بائیکاٹ کیجئے، اور مساجد میں جو افطار پارٹی حکومت کی ہو رہی ہے اس کا بائیکاٹ کیجئے، اور کوئی آپ کو کپڑے لا کے دے تو پھینکیے، منہ پہ ماریے، آپ منہ پہ ماریے۔ ناظرین کرام، آج اخبارات میں ہمارے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کا ایک مضمون، ایک بیان شائع ہوا ہے۔ انہوں نے افطار پارٹی، حکومت کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی اور رمضان گفٹ کے بائیکاٹ کی اپیل کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ محمود علی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ ہماری اپیل، اور ایک بات کی یہاں پر صراحت کرنا چاہتا ہوں، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے کل جماعتی اجلاس اردو گھر مغل پورے میں منعقد ہوا، اور اس میں تمام جماعتوں کے سرکردہ قائدین موجود تھے، اور سب نے بالاتفاق اس حکومت کی افطار پارٹی اور رمضان گفٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ یہ واحد کانگریس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کل جماعتی ہے، اور اس کے بعد مختلف جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر بھی اس افطار پارٹی کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے، اور کلکٹر آفس کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا ہے۔ اب آپ محمود علی صاحب کو صرف کانگریس نظر آ رہی کہ پورے حیدرآباد تلنگانہ کے جو سیاسی، سماجی، دینی تنظیمیں ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے یہی تو آپ کی وہ کارستانی تھی جس کی وجہ سے آپ کے CM صاحب نے کانگریس کو اسٹیٹ سے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ آج اس کا خمیازہ جو ہے نا آپ کے TR سرکار کو بھگتنا پڑ رہا۔ یہی آپ کے CM صاحب کی غلط پالیسی تھی جو TDP کو جو ہے نا آپ کے تلنگانہ سے ختم کرنے کی پوری کوشش کر چکے، آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا۔ اگر یہ کانگریس اور TDP یہاں پر اپوزیشن میں طاقتور ہوتی تو آج یہاں پر تلنگانہ میں BJP کو ختم جمانے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ آپ لوگوں کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے، اور آج آپ کانگریس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ 7 سالہ حکومت میں آپ کے کیا نام ہے 12% تحفظات کیا ہوئے، جواب دے سکتے؟ اور پھر جو ہے نا سیکریٹریٹ کے مساجد اب تک تعمیر کیوں نہیں ہوئے؟ جناب محمود علی صاحب، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، الحمدللہ آپ بھی روزدار ہوں گے، ہم امید رکھتے ہیں واقعی روزدار ہیں آپ۔ کیا روزے کی حالت میں یہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے جو ہے نا زیب دیتا ہے؟ کیا ایک خانہ جو ہے نا امبر پیٹ کی مسجد تعمیر ہو گئی؟ کیا آپ جواب دے سکتے؟ آپ جو ہے نا اخبار میں بیان دیے ہیں کہ 10,000 امام مؤذنوں کو دے رہے ہیں۔ آج جو ہے نا کیا تاریخ ہو گئی؟ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ابھی تک کسی امام کو 5 پیسے وصول نہیں ہوئے۔ گرین چینل کہاں گیا آپ کا؟ ہر مہینے کی 5 تاریخ کے اندر آپ امام مؤذنین کو دینے کا وعدہ کیے تھے، کہاں ہے محمود علی صاحب؟ آپ جواب دیجئے خدا کے لیے۔ آپ یہ بولتے صوفی صاحب آپ بہت سخت بولتے، فلانا بولتے، میں سخت نہیں بول رہا ہوں۔ ادب کے دائرے میں آپ کی جو ہے نا، کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، میں آپ کا ادباً میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں۔ آپ ایک ذمہ دار عہدے پر ہے، اور جب ہم آپ سے کوئی مسئلہ رجوع کرتے ہیں تو میں صرف وزیر داخلہ ہوں، یہ آپ کے الفاظ ہے، آپ دن رات مجھ سے کہے تھے، آپ یاد کیجئے۔ آپ میں جو ہے نا ظہیر آباد کے قبرستان کا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ کہے کہ وقف کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آج پھر وقف کا ذکر آپ کی زبان پہ کیوں آنا؟ آپ کتنے وقف پراپرٹی کی حفاظت ہوئی آپ کے دور میں؟ آپ جو ہے نا وقف بورڈ میں جو کھلی رشوت ستانی چل رہی ہے، اور ایک وقف بورڈ کا ملازم ایک لسٹ لے کر احمد ندیم صاحب کو دیتا ہے کہ اتنے لوگ رشوت لیے ہیں شمشاد آباد کے حمید اللہ نگر کے کیس میں،
اور اس کے اوپر ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی، اور وقف بورڈ کا عملہ نیچے سے اوپر تک رشوت خور ہے. کیا یہ آپ کو نہیں دکھ رہا؟ آپ کو بلہ گڑے میں جو ہے نا بھینسوں کے تبیلے کے لیے زمین مل گئی آپ کو، کیا آپ اس کے حقدار تھے جو آپ کے بھتیجے کو دلائے آپ؟ ہاں؟ اور بتائیے ٹیمریز کے جو ہے نا کنٹریکٹر کون ہے؟ نام گناؤں میں نام بتا سکتا ہوں، جائزہ لیجیے ذرا آپ. ہاں؟ جو اخروبہ پروری کب تک چلے گی؟ یہ کب تک اخروبہ پروری چلے گی؟ اور یہ 29 کروڑ روپے کا ٹی آر ایس سرکار ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ رمضان کی گفٹ کے لیے اور افطار پارٹیوں کے لیے. کیا یہ 29 کروڑ روپے کیا مسلمانوں کے اوپر خرچ ہوں گے؟ آپ خود سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کہ آپ کے جو ہے نا ٹی آر ایس کے کتنے کارندے کتنی رقم جو ہے نا ہڑپ کریں گے. 100 روپے کا کپڑوں کا جوڑا آپ کے پاس مسلمانوں کی یہ حیثیت ہے؟ آپ جو ہے نا مسلمانوں کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو مساجد میں دعوت افطار کیا جاتا ہے، جو حقیقی روزدار رہتے ہیں ان کو کھجور تک نہیں ملتا، کھجور تک نہیں ملتا. کبھی آپ اس کے لیے تحقیقات کریں. حلقے کے لوگ تقریباً پیسے دونا ختم کر دیتے ہیں، اور بدنام مسلمان ہو، اور آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ 10,000 امام موذنوں کو ہم نے جو نا دیے. کہاں ہے 7,000 ابھی درخواستیں پینڈنگ میں ہیں. یہ 29 کروڑ روپے 29 کروڑ روپے کیا آپ یہ امام موذنوں میں تقسیم نہیں کرا سکتے؟ کیا یہ پیسے مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی؟ آج ہم افطار پارٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کو مضحک کا خیز لگ رہا؟ آپ کی کرسی مضحک کا خیز ہے؟ آپ کا وہ کرسی پہ بیٹھنا ایک مسلمانوں کے لیے بلکہ ہماری ریاست کے لیے بڑا مضحک کا خیز ہے، کیونکہ آپ صرف پارٹی کے اور سی ایم کے وفادار ہیں. آپ کو مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ہے. آپ کے پاس مسلمانوں کی کوئی تکلیف کا مداوا، آپ حکومت کی جو ہے نا بھرپور ڈیفینس کر رہے ہیں، آپ مدافعت کر رہے ہیں. کیا آپ کے سی آر کے سامنے مسلمانوں کی تکالیف کو بیان کریں؟ آپ یہ مسلمانوں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ جدوجہد کریں. آپ رمضان کا مہینہ ہے محمود علی صاحب، ادب سے بول رہا ہوں، میں ادب سے بول رہا ہوں آپ کو. کیا آپ کے سی آر سے لڑے؟ یہ مسلمانوں کی تکالیف ہے، یہ امام موذنوں کی تکالیف ہے. ارے آپ کی حکومت قبرستانوں کی حفاظت نہیں کری، آپ کی حکومت قبرستانوں میں 5 اسٹار ہوٹل کے لیے پرمیشن دے دی، آپ کی حکومت ہزاروں ایکڑ زمین کھا گئی، اور آپ بولے ٹی آر ایس سرکار یہ کارنامہ، بہت بڑے کارنامے آپ کے. میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹی آر ایس سرکار مسلمانوں کو ساری دنیا میں بدنام کر رہی ہے کہ ہم رمضان فیسٹیول کے نام پہ 29 کروڑ روپے ہم مقرر کیے ہیں. جیسا کہ آج کے بیانات میں آپ دیکھیے، وزیر داخلہ کا بیان دیکھیے، شادی مبارک اسکیم میں، ارے وہ اسکیم کے پیسے جو نا وہ لڑکی والوں کو کتنے آتے ہاتھ کو آپ دیکھیں. 30 سے 40 ہزار روپے جو نا دلالہ کھا جا رہے ہیں آپ کے پیروی کرنے والے. کبھی اس کے اوپر آپ جو نا ختم اٹھائے، آپ اعلان ہو رہا ہم اتنے کروڑ روپے دے رہے ہیں، ہم فلانا کر رہے ہیں. آپ کے ٹی آر ایس سرکار کے دور میں کسی قبرستان کی حساب بندی ہوئی؟ یہ بڑے کے قبرستان 14 ایکڑ قبرستان ہے، وہاں پر جو ہے نا مسلمان کو دفن ہونے کا موقع نہیں ملتا، وہاں پر لینڈ گرابر زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. 20 لبے سڑک ہے، 20 شہر میں ہے، اور آپ 2014 میں پاری شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین کا اعلان کیے تھے. کہاں گئے محمود علی صاحب؟ جنگی خطوط پہ غسل خانہ تعمیر کہاں ہوا؟ پھر آپ کا یہ چیئرمین جو ہے نا 2019 میں پھر اسی جگہ اور ایک دھوکہ دیے. کہاں ہے وہ قبرستان؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ اور یہ دکھاوے کی کام کا ہمارا جو ہے نا بائیکاٹ کرنا آپ کو مضحک کا خیز لگ رہا؟ یہ آپ کو مضحک کا خیز لگ رہا؟ یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں دکھ رہی آپ کو؟ خدا را بیدار ہو جائیے محمود علی صاحب. خدا را آپ جو ہے نا حکومت کی پالیسیوں کی مدافعت آپ کو کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی حق تلفی کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا آپ کو مسلمانوں کو جو ہے نا ذلیل کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا آپ کو. آپ یہ مت سوچئے آپ کے سی آر کو جواب دہ یہاں ہے 5 سال تک،
اب 2023 تک اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ معلوم ہے، لیکن بروز محشر آپ کو تمام تلنگانہ کے مسلمانوں کا آپ کو جو ہے نا جواب دینا ہے۔ آپ یہ مت بھولیے، آپ کی یہ کرسی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے جو دلوں سے جو ہائے نکلیں گی وہ ہمیشہ لگنے والی ہے، اور خالق کائنات آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے بالخصوص ہاتھ جوڑ کے میں علماء کرام، مشائخ عظام، میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ریاکاری کی، دکھاوے کی، بلکہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی یہ TRS سرکار کی یہ پالیسی کو ٹھوکر ماری ہے۔ یہ ٹھوکر ماری ہے۔ ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم 100 روپے کے کپڑوں کے جوڑے کے جو نا تمہاری حیثیت ہے اور ایک بریانی کی پیکٹ کی حیثیت ہے، یہ بتا دیا گیا ہمارے کو۔ کیا ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا بریانی اور 100 روپے کے کپڑے جو کوئی پہنتا نہیں، جو پھینک دیتے، برتن والوں کو ڈالتے، ہم اس کے لیے 32 کروڑ روپے ہمارے نام پہ لوٹے جا رہے ہیں؟ مل رہا کس کو؟ خدا را CM کی افطار پارٹی کا بالکل بائیکاٹ کیجئے، اور مساجد میں جو افطار پارٹی حکومت کی ہو رہی ہے اس کا بائیکاٹ کیجئے، اور کوئی آپ کو کپڑے لا کے دے تو پھینکیے، منہ پہ ماریے، آپ منہ پہ ماریے۔ یہ ہم جو ہے نا ہماری یہ حیثیت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے صاحب خیر اللہ کے محبوب بندے کروڑوں روپے ایسا جو نا لٹا دیتے ہیں کہ ادھر خبر نہیں ہوتی۔ یہ انی بنی جو نا چند ٹکوں میں یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے ہمارا CM، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اس کے جو نا کارندے کہ ہمارا CM اتنا سیکولر ہے۔ اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ سے گزارش، تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیجئے اور CM کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ کیجئے، اور جو پارٹیاں اس بائیکاٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں میں ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام پارٹیوں کا ساتھ دیں اور TRS سرکار کو اس کا مقام بتا دیں۔ نواز ڈیری فارم، مین روڈ، 9 نمبر، ہدا کالونی، جلال بابا نگر۔ دہی، دودھ، گھی، پنیر، کریم، ملائی، کھوا نمبر 1 کوالٹی کے علاوہ آئس کریم اور کولڈ ڈرنک کے لیے نواز ڈیری فارم ضرور تشریف لائیے، جہاں آپ کو شادی و دیگر تقاریب کے لیے بھی نمبر 1 اشیاء دستیاب رہیں گے۔ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیے۔ نواز ڈیری فارم کے نمبر 1 اشیاء استعمال کرنے کے بعد آپ بار بار تشریف لائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے پروپرائٹر سید شریف صاحب سے اس نمبر پر 8099444786 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ نواز ڈیری فارم کی سیکنڈ برانچ حکیم پیٹ ڈولی چوکی پر بھی تمام اشیاء دستیاب ہیں۔